الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللائنين قالوا ومن اللائنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم رواہ مسلم و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت و ملامت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ دو کام کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرے۔ حضرات محترم، اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، طہارت و نظافت سے بے اعتنائی لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ، بدبودار اور میلے گندے کپڑوں میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بغل اور زیر ناف کے بالوں کو تراشنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام ایک عظیم الشان مذہب ہے، جس میں اس نے اس عمل کو یعنی طہارت کے عمل کو عظیم الشان اور محتم بالشان عمل بتلایا ہے، آدمی کے لیے باعث زینت بتلایا ہے، ایک سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طرۂ امتیاز ہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت، قرآن جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہو، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل سے یہ حقیقت سمجھائی کہ فلاح و سعادت جس شاہراہ کی طرف حضرات انبیاء کی بعثت ہوئی، اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں، لیکن اپنی بے پناہ کثرت کے باوجود
وہ بس ان 4 اصولی عناوین کے تحت آتے ہیں، جن میں پہلا اصول طہارت ہے۔ ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا دل سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اس کو پیشاب یا پاخانے کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس میں ایک خاص قسم کا تکدر، گرانی اور بے لطفی، سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں۔ پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے، یعنی اس سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھی طریقے سے استنجا و طہارت کر لیتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، تو نفس کے تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ اس کے بجائے اپنی طبیعت میں وہ سرور اور فرحت کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام حدث یعنی ناپاکی رکھا گیا ہے، اور دوسری کا نام طہارت یعنی پاکی رکھا گیا ہے۔ انسانوں میں جن کی فطرت سلیم، جن کا ذوق صحیح ہے، وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت و فطرت کے تقاضے سے ناپاکی کی حالت کو ناپسند اور پاکی کی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اور نفس انسانی کی یہ طہارت اللہ کے فرشتوں کی حالت سے بہت مشابہت اور مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ وہ دائمی طور پر تمام آلودگیوں سے پاک، صاف اور نورانی کیفیت سے شادہ و فرحہ رہتے ہیں۔ اسی لیے حسب امکان طہارت و پاکیزگی کا اہتمام انسانی روح کو ملکوتی کمالات حاصل کرنے اور الہامات و منامات کے ذریعے ملأ اعلیٰ سے استفادہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب آدمی حدث اور ناپاکی کی حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو شیاطین سے ایک مناسبت اور مشابہت ہو جاتی ہے۔ شیطانی وساوس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب اپنی کتاب میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، طہارت کے احکام اور اس کے اسرار ہی کا بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدث سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں غسل، وضو واجب یا مستحب ہوتا ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔ اور دوسری ظاہری نجاست سے جسم اور اپنے کپڑوں کو یا جگہ کو پاک کرنا، اور تیسرے جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے ان کی صفائی کرنا، جیسے دانتوں کی صفائی، ناک کے نتنوں کی صفائی، ناخن کی صفائی، زیر ناف کی صفائی، یہ سب طہارت ہی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو مضمون ذکر کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں پر پاخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ لعنت و ملامت کرے، ایسی جگہوں سے بچ کر بیٹھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنے کی ممانعت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر اکثر لوگ چلتے ہوں اور وہاں سے گزرتے ہوں۔ وہ راستہ مراد نہیں ہے جن پر لوگ بہت کم کبھی کبھار آنا جانا کرتے ہو، اور سایہ دار جگہ بھی جس کی ممانعت حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوگی، اور پھر لوگ
لعن و طعن کریں گے۔ سائے سے مراد عام سایہ نہیں ہے، بلکہ وہ سایہ ہے جس میں لوگ آرام کرتے ہوں اور اس کے نیچے آ کر بیٹھتے ہوں۔ حدیث پاک سے ہم سب کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ انسانوں کو ہر قسم کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے راستے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنے پر لعنت ملامت فرمائی ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف و ناگواری نہ ہو۔ لیکن آج موجودہ دور میں مسلمانوں میں دین بیزاری، احکام شریعت سے غفلت و لاپرواہی عام ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات و ہدایت کو وہ فراموش کر بیٹھے۔ اسلامی معاشرے میں انگریزی تہذیب و کلچر کی جڑیں گہری ہو چکی ہے۔ مسلم معاشرے سے اسلامی اطوار و عادات ناپید ہو گئے ہیں۔ طہارت و نظافت جو کبھی مسلمانوں کا طرۂ امتیاز تھا، افسوس کہ آج مسلمانوں سے اس سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی طہارت و نظافت کے احکام سے نہ آشنا اور نہ بلد ہیں، بلکہ وضو اور غسل کے فرائض تک کا ان کو پتہ نہیں، نجاست و ناپاکی کے ازالے کا طریقہ معلوم نہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کے کیا آداب ہوتے ہیں، جنابت کے کیا احکام ہیں۔ اس جیسے روزمرہ پیش آنے والے عام مسائل کی نئی نسل کو تو خبر بھی نہیں۔ یہ صورتحال کافی افسوسناک اور غم انگیز ہے۔ موجودہ زمانے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کے سامنے طہارت و صفائی کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا جائے، طہارت کے بنیادی احکام سے انہیں روشناس کرایا جائے، اسلامی تہذیب و ثقافت سے محبت کا نقشہ ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، ہم سب کو حق بات کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔